اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الرسول النبی الامین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ سب سے پہلے تو تمامی احباب سے معذرت خواہ ہوں کہ کافی دنوں کے بعد آپ کے ساتھ گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کچھ ایام سے کافی زیادہ مصروف رہا ہوں اپنے تصنیف و تالیف کے کام میں اور دیگر مصروفیات ہیں، اور تصنیف و تالیف کی جو مصروفیات ہیں وہ تو خیر سے 24 گھنٹوں میں سے کوئی تقریباً 3 یا 4 گھنٹے نکلتے ہیں آرام کے لیے، ورنہ باقی سارا وہ دن اور رات کل ملا کے وہ مطالعہ اور اسٹڈی اور تصنیف و تالیف اور تخریج یہ معاملات چلتے رہتے ہیں۔ تو آج میرے جو ایڈمن ہیں انہوں نے مجھے ایک ویڈیو کے متعلق کہا ہے، اور ڈیر لگا ہے میرے ان باکس میں، واٹس ایپ پہ اور فیس بک کے ان باکس وغیرہ ہر جگہ پہ مختلف سوالات ہیں اور ویڈیوز ہیں، اور میں معذرت خواہ ہوں کہ میں ہر کسی کی ویڈیو پر جواب نہیں دے سکا اور نہ ہی ہر کسی کے سوال کا جواب دے سکا ہوں، صرف اس لیے کہ میری مصروفیات ذرا بڑھ گئی ہیں۔ تو میں جو ہی فارغ ہوتا ہوں تو انشاءاللہ آپ کے سوالات کا جواب بھی دیتا ہوں۔ چونکہ یہ ویڈیو ذرا جو کلپ مجھے موصول ہوا ہے، یہ ویڈیو کلپ ذرا زیادہ سخت تھا، جس کا جواب دینا ذرا ضروری تھا، اور میرے ایڈمن وہ تشریف لائے اور انہوں نے مجھے کہا، تو ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے توجہ دلائی۔ اور ویڈیو کلپ ذرا آپ سماعت فرمائیں اور دیکھیں کہ کتنی سختی ہے اس ویڈیو کلپ میں، اور موصوف علامہ صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام روح مع الجسد روضہ مبارک میں زندہ ہیں یا نہیں؟ من دسو بھئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سونے محمد معصوم و مخدوم نو کے سمجھ کے دفن فرمایا ہے؟ انہوں نے نبی پاک دی موت نو منیا تے دفن کیتا ہے جی؟ تے کسے زندہ نو دفن کرنا اتا کافرہ دی عادت آئی؟ تو صحابہ لکھاں تو زیادہ ہے، انہوں نے نبی نو کے سمجھ کے زمین دفنایا ہے۔ بولو سارے بولو، ہون جے زندہ سمجھ کے دفناویں تو صحابہ دے پلے باشران دیئے، لہذا جیڑا نبی نو قبر اچ زندہ سمجھیندا ہے او صحابہ دے دشمن ہے، محمد دی عزت دا گل دی سمجھ آئی نہیں کہ کوئی نہیں ہے؟ جیڑا نبی نو روضہ اطہر دے اندر زندہ سمجھیندا ہے، سب تو وڈا کافر اے ہے کہ اس نے محمد دے صحابہ دے ایمان تے شک کیتا ہے۔ تو لہذا جیڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اج بھی اپنے قبر اطہر دے اندر زندہ سمجھیندا ہے، وہ نبی دا بھی گستاخ ہے اور صحابہ دا بھی۔ اچھا، آپ نے موصوف کی ویڈیو کو سماعت فرمایا ہے۔ موصوف سے سوال ہوا ہے کہ آقا علیہ السلام کی برزخی حیات ہے یا نہیں، آقا علیہ السلام قبر انور میں زندہ ہیں یا نہیں ہیں، اس بارے میں سوال ہوا ہے، اور انہوں نے ببانگ دوہل ممبر پہ اور سٹیج پہ بیٹھ کے تو انہوں نے بلا جھجک ان تمام علماء کو اور تمام عوام اہل سنت کو بلا جھجک انہوں نے کافر ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کن دلائل کے اوپر انہوں نے امت مسلمہ کے ایک کثیر طبقے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، اور انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں اس کو کافر کہہ دیا ہے کہ جو آقا علیہ السلام کو قبر انور میں زندہ مانے۔ حضور، اگر آپ کو علم نہیں ہے اس معاملے میں تو قطعاً آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس سوال کا جواب دیں۔ آقا علیہ السلام کے پاس کئی ایسے سوالات آتے تھے کہ جو معقول سوال نہیں ہوتے تھے، تو آقا علیہ السلام کبھی بھی اس کا جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ اور ہمارے کثیر علماء اور مفتیان گرامی ایسے ہیں کہ جن کے پاس کچھ سوالات آتے ہیں
لیکن وہ ان سوالوں کا جواب نہیں دیتے، اس لیے کہ وہ سوال معقول ہی نہیں ہوتے، غیر معقول سے سوال ہیں۔ اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے تو آپ اس کا جواب ہی نہ دیں، لیکن اگر جواب دینا ہے تو پھر آپ ایک پورا جو 1400 سال کا ایک علمی ذخیرہ ہے آپ اس کو سامنے رکھیں، آپ اس کا مطالعہ کریں، پھر آپ اس سوال کا جواب دیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلی جو دلیل ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید سے ہے کہ آقا علیہ السلام قبر انور میں زندہ کیسے ہیں۔ اب میری یا آپ کی یا کسی عام شخص کی وفات ہو جائے تو اس کی وفات کے بعد اس کی جو خاتون ہوتی ہے وہ 4 ماہ اور 10 دن کا جو عرصہ ہے وہ اس کی عدت ہے، اس کے بعد وہ اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے بارے میں 2 ٹوک قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ آپ کی جو ازواج ہیں یہ مومنین کی مائیں ہیں۔ تو بتائیں جب ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، آقا علیہ السلام کی ازواج کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام برزخی حیات ہے آپ کی، آپ اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔ اور پھر اگر آقا علیہ السلام کی آپ بات کر رہے ہیں، اس سے ذرا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، آقا علیہ السلام جب سفر معراج پہ روانہ ہو رہے ہیں تو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ آپ قبر میں زندہ تھے اور صلاۃ پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، صلاۃ ادا کر رہے تھے۔ تو بتائیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی برزخی حیات ہو سکتی ہے تو آقا علیہ السلام کی حیات کیوں نہیں ہو سکتی؟ آقا علیہ السلام کی ازواج کے ساتھ نکاح اسی لیے نہیں ہو سکتا، ان کی شادی دوبارہ اسی لیے نہیں ہو سکتی کہ آقا علیہ السلام بھی حیات ہیں اور آپ کی ازواج کی حرمت بھی اسی طرح قائم اور دائم ہے۔ پھر اسی طرح اب احادیث مبارکہ کی طرف اور ذخیرہ کی طرف اگر جائیں تو حضرت سلیمان بن سحیم رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں آقا علیہ السلام کی زیارت کی، خواب میں آقا علیہ السلام کو دیکھا، آپ کی زیارت کی، تو میں نے آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کیا آپ اپنی قبر انور میں زندہ ہیں اور جو آپ کو درود و سلام بھیجا جاتا ہے کہ آپ اسے سنتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے سلیمان بن سحیم، جو شخص میری قبر پہ آ کے میرے اوپر درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، میں خود اپنے کانوں سے اس کے درود کو سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ یہ آقا علیہ السلام کا ایک سلیمان بن سحیم ربط بتا رہے ہیں امت کے ساتھ کہ آقا علیہ السلام سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک حدیث کو روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے میری قبر کی زیارت کر لی گویا اس نے زندگی میں میری زیارت کر لی۔ تو بھائی اگر آقا علیہ السلام زندہ ہیں تو پھر ان کی زیارت ہو رہی ہے نا۔ امام مالک کا فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں کوئی شخص یہ نہ کہے کہ یہ آقا علیہ السلام کی قبر ہے یا تربت ہے، آقا علیہ السلام آپ یہ کہیں کہ یہ آقا علیہ السلام کی آرام گاہ ہے، آقا علیہ السلام یہاں آرام فرما ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص میری قبر پہ آ کے میرے اوپر درود اور سلام پڑھتا ہے میں خود اس کا سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں اور پھر میں اس کی شفاعت بھی کروں گا۔ تو یہ صرف 2-3 دلائل میں نے دیے ہیں، میرے پاس ایک کثیر انبار ہے اس موضوع پر دلائل کا کہ آقا علیہ السلام کی برزخی حیات ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ کی ذات نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، آپ کی ایک اور حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی ذات نے میری روح واپس مجھ میں لوٹا دی ہوئی ہے اور میرے اوپر میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، دن اور رات کو فرشتے لے کے حاضر ہوتے ہیں، اگر اعمال اچھے ہوں تو میں ان کی شفاعت کرتا ہوں، میں خوش ہوتا ہوں، اور اگر اعمال اچھے نہ ہوں تو پھر میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ تو بھائی یہ آقا علیہ السلام کے برزخی حیات کے وہ دلائل ہیں۔ آپ پورے 1400 سال کے علمی ذخیرہ میں پھر ان لوگوں کو کیا کہیں گے؟ ان لوگوں کو پر کفر کا فتویٰ آپ نے لگا دیا ہے کہ جو آقا علیہ السلام کی برزخی حیات مانے وہ کافر ہے، آپ نے تو اس کو کافر 1 منٹ میں ڈکلیئر کر دیا۔ کیا آپ کے علم میں ہے کہ یہ 1400 سال کا جو علمی ذخیرہ ہے، جنہوں نے ان روایات کو لیا ہے اور جنہوں نے اس کے اوپر کلام کیا ہے، پھر آپ ان کے موقف کے اوپر کیا کہیں گے؟ ابھی تو جس نے برزخی حیات مانی آپ نے کافر کہہ دیا، سابقہ جو لوگ ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ تو خدا را میری گزارش یہ ہے کہ آپ علماء جو لوگ ہیں
آپ ممبروں پر اسٹیجوں پر بیٹھ کے ایک محبت، ایک امن اور ایک اخلاق کی فضا کو قائم کریں، نہ کہ آپ ممبر پر بیٹھیں اور ممبر پر بیٹھ کے تو علل اعلان دو ٹوک الفاظ میں اعلانیہ طور پر آپ امت کے کثیر طبقے پر کفر اور شرک کے فتوے اور بدعت کے فتوے لگا دیں۔ اس امت پر رحم کریں، آقا علیہ السلام کے دین پر رحم کریں، اسلام کے پر رحم کریں، ملک پاکستان پر رحم کریں۔ آپ کی وجہ سے، آپ علماء کی وجہ سے آج معاشرے میں ایک بڑا بگاڑ پیدا ہوا ہے کہ یہ جو علماء بغیر علم کے فتوے دیتے ہیں، ان کی وجہ سے پھر معاملات خراب ہوتے ہیں، عوام میں شرپسندی پھیلتی ہے۔ تو بھائی اپنے دلائل پر غور کیا کریں، اپنے کلام سے پہلے اس کلام کے نتائج پر نظر رکھا کریں کہ جو آپ کلام کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا موصول ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔